ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق عیادت المریض، یعنی جو ہمارا مسلمان بھائی بیمار ہے، مریض ہے، اس کی عیادت کرنا۔ اور اس عیادت کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان صبح کے وقت اپنے مریض بھائی کی عیادت کرے گا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو شام کے وقت اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت بھی یہی تھی کہ صحابہ کرام میں سے جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن بندہ اپنے صاحب ایمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو جب تک وہ واپس نہیں آتا تب تک وہ جنت کے باغوں میں ہوتا ہے، یعنی جتنی دیر اس کو عیادت میں گزرے گی گویا کہ اتنی دیر وہ جنت کے باغیچوں میں رہے گا۔ تو ہمیں یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی ہم اپنے کسی مریض بھائی کی، رشتہ دار کی، دوستوں یاروں میں سے کسی کی بھی عیادت کے لیے جائیں تو اس کو دنیاوی باتوں میں نہیں الجھانا، نہ ہی اس کے ساتھ کاروبار کی یا کام کاج کی باتیں کرنا ہے، اور نہ ہی اسی طرح کی کوئی فضول باتوں میں اس کو الجھانا ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے یا کسی قریب المرگ شخص کی عیادت کے لیے جائے، یعنی ایسا شخص جس کی وفات کا وقت قریب ہو، تو اس کے پاس جا کر بھلائی کی بات کرے، یعنی اپنی زبان سے بھلائی کا کلمہ نکالے، اس لیے کہ جو بات ہم کرتے ہیں فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کے بارے میں کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے، کیونکہ مریض کی جو دعا ہوتی ہے یہ فرشتوں کی دعا کی طرح ہو جاتی ہے، یعنی فرشتوں کی دعا کی مانند ہو جاتی ہے، اور اللہ اس کی دعا کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ تو پہلی چیز کہ ہم نے مریضوں کی عیادت کرنی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ ہم نے اس کو تسلی دینی ہے، اس کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آنا ہے، اس کو امیدیں دلوانی ہیں کہ بھئی آپ کی تو بڑی عمر ہے، اور اس کی صحت کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اور اس کو بتانا ہے کہ آپ انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس سے جو ہے مریض وہ خوش ہو جائے گا، اور عیادت کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم مریض کو خوش کریں۔ تو جب بھی مریض کے پاس بیٹھیں اس سے اس کی عمر کے بارے میں بات کریں کہ آپ کی عمر ماشاءاللہ بھی بہت ہے، اللہ اس میں برکت دے گا، اس طرح کی باتیں کریں تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ مریض کے پاس جائیں تو اس کے سرہانے کے پاس بیٹھیں، اس کے ساتھ اسی طرح کی باتیں کریں، اس کے لیے صحت کی دعا کریں، اور اس سے کہیں کہ وہ آپ کے حق میں بھی دعا کرے۔ اور مریض کی عیادت کے لیے کوئی وقت یا دن مقرر کرنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ میں سے نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی دن اور کسی بھی وقت، رات میں دن میں، حسب ضرورت اوقات میں مریضوں کی عیادت فرماتے تھے۔ تو کوئی دن مقرر کرنا یا کوئی وقت مقرر کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ کسی بھی وقت مریض کی عیادت کی جا سکتی ہے، لیکن ایسے اوقات میں نہ جائے کہ جب وہ آرام کر رہا ہو۔ اور ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب بھی ہم کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو ہمیں چاہیے کہ وہاں شور شرابہ ہرگز نہ کریں، لڑائی جھگڑا ہرگز نہ کریں، یا اونچی آواز میں بھی نہ حاصل۔ جیسے کہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جب لوگ کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں جا کر اونچی اونچی ہنسنا لگ جاتے ہیں، یا اسی طرح شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں، یا کسی بھی بات پر لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں جس سے مریض کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو ان حرکتوں سے، ان باتوں سے ہم نے خود کو بچانا ہے تاکہ مریض کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچے۔ تو مریض کی عیادت کرنا، اس کو تسلی دینا، اس کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ہیں۔
تو ہمیں چاہیے اس حق کو اچھے انداز سے ادا کریں، کیونکہ یہ وقت کل کو ہم پر بھی آ سکتا ہے، کیونکہ ہر انسان ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہتا، کبھی وہ صحت یاب ہوتا ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے۔ تو جب بھی بیماری کی حالت ہو تو دوسروں کی عیادت ضرور کیا کریں